یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یروشلم تینوں ابراہیمی مذہب یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق بہت اہم ہے، خاص طور پر مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے۔ کرسچنز کے لیے یہ مسجد حضرت عیسیٰ کی نسبت سے بہت اہم ہے، جبکہ یہودیوں کے لیے ان کی سب سے مقدس عبادتگاہ ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار ابھی بھی صحیح سلامت موجود ہے، یعنی کہ دیوار گریہ۔ یہودی اس دیوار کے سامنے رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد سے جلد اسے دنیا کے اندر بھیج کر پوری دنیا میں یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر قائم کرے، جیسا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا۔ ہیکل سلیمانی پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، لیکن جن کو نہیں پتہ وہ مختصر یہ جان لیں کہ اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر تعمیر کیا۔ یہ یہودیوں کی پہلی باقاعدہ عبادتگاہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے یہودیوں میں باقاعدہ عبادتگاہ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی عبادتگاہ کے اندر مقدس صدوق یعنی کہ صدوق سکینہ بھی رکھا ہوا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے دوران جب اچانک حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے، تو انہوں نے انسانوں اور جنات کی مدد سے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اسی نسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہودی قوم کی ناشکری اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کئی دفعہ عذاب نازل فرمایا۔ 2 دفعہ یروشلم شہر پر حملہ ہوا، جس کی وجہ سے ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ پہلا حملہ بابل کے بادشاہ بخت نصر اور دوسرا رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا تھا، جس کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مقدس تابوت سکینہ بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہودی قوم پوری دنیا کے اندر دربدر ہو گئی اور یروشلم شہر کو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح کرنے کے بعد ہیکل کو ختم کر کے اس کی جگہ مسجد اقصی کو قائم کیا گیا تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت میں شامل ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ شہر بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی ملکیت تھا۔ یہودی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ رو رو کر اس دیوار گریہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب اس مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تیسری دفعہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے 5 سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد وہ مسیحا بادشاہ بن کر دنیا کے سامنے آئے گا، جو پھر سے ان کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح پوری دنیا میں قائم کرے گا، جبکہ اللہ نے وہ مسیحا تورات کے اندر 2000 سال پہلے پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان میں بھیج دیا تھا۔ جنہیں ان لوگوں نے دجال سمجھ کر قتل کرانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو اب جو مسیحا دنیا کے اندر ظاہر ہوگا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے گناہ عظیم کی سزا کے طور پر یعنی اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے؟ نشانیوں کے مطابق صرف 1 یا 2 سال کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے 5 بچیا کی قربانی، مسجد اقصی کو شہید کرنے اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے بعد تیسری عالمی جنگ یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ یہودیوں نے اسرائیل میں جگہ جگہ غرقت کے درخت لگا لیے ہیں، جسے یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ درخت یہودیوں کو جنگ میں پناہ دے گا۔ اسی وجہ سے آج پورے اسرائیل میں غرقت کے درخت کی باقاعدہ کاشت ہو رہی ہے۔ یہودیوں نے کئی دہائیوں تک اس لال بچیا کا انتظار کیا ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پہ موجود ہوا کرتی تھی، جو اب ناپید ہو چکی ہے۔ اسرائیل میں لال رنگ کی بچیا موجود تو ہے، لیکن تورات کے اندر اس بچیا کی نشانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر لال ہو، اس کا ایک بھی بال کسی اور رنگ کا نہ ہو، اس کے جسم پہ کوئی بھی نشان موجود نہ ہو اور نہ ہی اس کو کسی کام میں لگایا گیا ہو، اور اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں کئی ایسی گائے موجود تو ہیں جو مکمل طور پر لال ہوا کرتی تھی، لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کا رنگ بدل جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائے کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی، اور آخرکار صرف 1 سال پہلے یعنی کہ 2022 میں ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں انہیں یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں، جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جنہیں ان یہودیوں کے مطابق اللہ نے تورات میں بیان کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسی ہی بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کے اندر اس کا رنگ شوق پیلے رنگ کا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جس بچیا کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ سرخ یا لال نہیں بلکہ پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہیں کہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس بچیا کو قربان کرنے کے لیے کہا تاکہ یہودیوں کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ختم کیا جا سکے۔ اب کیونکہ یہودی یہاں پر موجود نہیں تھے تو لال رنگ کی بچیا یہاں پر ناپید ہونا شروع ہو گئی، بلکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر بھی مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا تھا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل کا وجود بنا تب سے لے کے اب تک اس بچیا کی تلاش شروع ہو گئی، اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال بچیا اسرائیل کو مل گئی ہے، لیکن وہ پرفیکٹ نہیں تھی۔ اسرائیل کے اندر ٹائم ٹو ٹائم اسے جینیٹکلی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی کوئی کامیابی نہ ہو سکی۔
आखिरकार 2022 में इन 5 बच्चियों को ढूंढकर 7 सितंबर को इसराइल लाया गया, जहां पर इन्हें खास निगरानी के अंदर नामालूम मकाम पर रखा गया है। इसके मालिक का कहना है कि इसके जानवर बिल्कुल परफेक्ट हैं, इनका एक भी बाल किसी और रंग का नहीं है और ना ही कभी ये बीमार हुए हैं और ना ही इनको कभी किसी काम पे लगाया गया है। इवन 2020 में जब कोरोना का टाइम था तब भी इनके कानों पे कोई टैग नहीं लगाया गया था, जैसा कि अमेरिका में जानवरों की पहचान के लिए उनके कानों पर टैग लगाए जाते हैं। इन बच्चियों की उम्रें तकरीबन 2 साल हैं। 2 साल यानी इन बच्चियों की कुर्बानी में सिर्फ 1 साल बाकी है। अगर इस दौरान इनके अंदर कोई बीमारी या डिफेक्ट ना निकला तो बाइबल के मुताबिक नंबर्स की किताब में लिखा है कि इन बच्चियों की कुर्बानी के बाद इसकी राख को हैकल के अंदर मौजूद पादरी या रबी जो इसकी कुर्बानी करेगा, इसके गुनाहों को पाक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बच्चिया की कुर्बानी वो करेगा जिसने कभी किसी मुर्दा चीज को हाथ न लगाया हो और ना कोई गुनाह किया हो, बल्कि बिल्कुल पाक हो। 7 के करीब रवई हैं जिनको यहूदियों ने इस काम के लिए सिलेक्ट कर रखा है। इस कुर्बानी की तैयारी माउंट ऑलिव पर रखी गई है, यानी जैतून के पहाड़ पर, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से मस्जिद अक्सा का नज़ारा बिल्कुल सामने दिखाई देता है। इस पहाड़ पर भी बहुत ज्यादा मिकदार में बरकत के दरख्त लगे हुए हैं, क्योंकि यहूदी कौम ये बात वाज़ेह तौर पर जानती है कि यहूदियों की तौरात, ईसाइयों की अंजील और मुसलमानों की सही हदीस में वाज़ेह तौर पर एक आलमी जंग का इशारा दिया गया है, जो कि हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, यानी जंग हरमजदून। आपको क्या लगता है कि इसराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आखिर इतना मजबूत क्यों कर रहा है? इसे अमेरिका के होते हुए भी आखिर किस चीज़ का डर है? जवाब है कि वो जानता है कि आलमी जंग का टाइम बहुत करीब आ चुका है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जंग इतनी खूनरेज होगी कि अगर किसी शख्स के 100 बेटे होंगे तो 99 इस जंग में कत्ल हो जाएंगे। इस जंग का मैदान भी यरूशलेम का एक शहरी बयान होता है और ये जंग इस वक्त शुरू होगी जब मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी दफा हैकल सुलेमानी को तमीर किया जाएगा। ये हक और बातिल की आखिरी जंग होगी, जिसमें उम्मत मुसलमान एक तरफ और यहूदी, ईसाई और मुनाफिक दूसरी तरफ होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब यहूदी शिकस्त खाकर भागेंगे तो कोई चीज़ उनको पनाह नहीं देगी, लेकिन एक दरख्त जिसका नाम बरकत है। ये कौम अपनी जंग की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, अपने बच्चों को तैयार कर रही है, लेकिन हम मुसलमान अभी तक सो रहे हैं। आलमी मीडिया में जब भी आपको बार बार मस्जिद अक्सा का जिक्र देखने को मिलेगा तो जानबूझकर आपको ये गोल्डन गुम्बद दिखाया जाता है। हकीकत में मस्जिद अक्सा ये नहीं है। मस्जिद अक्सा इस गोल्डन गुम्बद के नीचे वो जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मिराज पर अपनी सवारी बुराक को बांधा था। अब बार बार मस्जिद अक्सा के नाम पर इस गोल्डन गुम्बद को दिखाने का मकसद ये है कि जब ये लोग मस्जिद अक्सा को शहीद करके इसकी जगह पे टेंपल बनाएंगे तो हम लोगों को एहसास ही ना हो कि मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया गया है। हो सकता है इसराइल मस्जिद अक्सा को गिराकर इसी किसी ज़ल्ज़ले या हादसे का नाम दे दे, क्योंकि वो पहले ही मस्जिद अक्सा की बुनियादों की ताबूत सकीना और जादू की किताबों की तलाश के लिए खुदाई करवा चुके हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी आलमी जंग हमारा इंतजार कर रही है, और उसके बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर, और उसके बाद दज्जाल का ज़हूर, और उसके बाद इसको कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ़ लाने वाले हैं। अब इन तमाम हालात व वाक़यात को सामने रखकर अंदाज़ा लगाएं तो पता चलता है कि क़यामत बहुत करीब है। अभी भी वक्त है कि हम तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ लौट आएँ और हकीकत को जान लें। अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।